سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ انوار رمضان کی سحر ٹرانسمیشن 17ویں رمضان کی یہ ٹرانسمیشن جاری ہے ٹی وی ٹوڈے میں، جہاں پر اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان جواد باقر کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انوار رمضان کی سحر ٹرانسمیشن ہمیشہ کی طرح تلاوت قرآن پاک، خدا کی لارائب کتاب بے عیب کتاب سے تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں قاری وقار احمد چترانی، جو کہ امام جامع مسجد منصورہ لاہور سے ہیں۔ جی بسم اللہ قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على
تعلمون تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى وبشر المؤمنين وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। कारी वक़ार अहमद चतराली खुदा की लारा किताब सूरह सफ से चंद आयात तलावत कर रहे थे जिसमें जहाद का जिक्र किया गया था। नाज़रीन, हमें गुफ्तगू को आगे बढ़ाना है मगर यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है। वक्फे के बाद फौरी तौर पर आपके दरमियान फिर हाजिर होते हैं। एक छोटा सा अखबार रमज़ान की सहर ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं अपने तमाम देखने वाले नाज़रीन को जो कि पाकिस्तान में देख रहे हैं, यूएई में देख रहे हैं या कि बैरूनी ममालिक यूरोपियन कंट्री कहीं भी बैठे हमारी अखबार रमज़ान की 17वीं सहर ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है। और इस वक्त हमारे साथ जो स्टूडियो में मोहतरमा मौजूद हैं आयशा शफीक साहिबा, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे सामने हो वो काबा की जो खट, वो रुकने यमानी
جی رہا ہوں کہ آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بارگاہ میں ضرور مجھے بلائیں گے۔ بسم اللہ عائشہ مزید ایک ہدیہ عقیدت پیش کیجیے گا آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ میں تو خود ان کی در کی گدا ہوں، میں تو خود ان کی در کی گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت آواز میں عائشہ شفیق نے ہدیہ عقیدت آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، جس میں آنسوؤں کا ذکر کیا گیا کہ میرے آنسو قیمتی ہیں، قیمتی بھی ہیں صرف اور صرف آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے وہ قیمتی ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کی یاد میں بہتے ہیں۔ کہ آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بارگاہ میں ہمارے آنسو یہ قبول کرے، یہ منظور کرے۔ ہمیں بریک پر جانا ہے ناظرین، جب بریک سے لوٹ کر آئیں گے تو مزید آگے کے پر پڑھیں گے۔ انوار رمضان کی سحر ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ سے پھر خوش آمدید کہتے ہیں اپنے تمام ناظرین کو۔ 17ویں رمضان کی یہ ٹرانسمیشن جاری ہے، سحر ٹرانسمیشن، بغیر کسی کوئی تمہید کے، بغیر کسی کوئی لمبی چوڑی گفتگو کے میں فوری طور پر دعوت دیتا ہوں میاں تدبیر قندھاری صاحب۔ السلام علیکم، مزاج بخیر ہیں، خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں۔ آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کلام پیش کیجیے گا۔
جے میں ویکھاں عملاں والے کچھ نہیں میرے پلے جے ویکھاں تیری رحمت والے تے بلے 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 نبی ہے سہارا ہمارا تمہارا نبی ہے سہارا ہمارا تمہارا نہیں اور چارہ ہمارا تمہارا نہیں اور چارہ ہمارا ہاں تمہارا نبی ہے سہارا. اور شاہ صاحب فاصل کام شاعر لکھتا ہے اگر ان کی نظر عنایت نہ ہوتی اگر ان کی نظر عنایت نہ ہوتی نہ ہوتا گزارا ہمارا تمہارا نہ ہوتا گزارا ہمارا تمہارا نہیں اور چارہ ہمارا تمہارا. رسول مکرم نے تشریف لا کر رسول مکرم نے تشریف لا کر مقدر سنوارا ہمارا تمہارا مقدر سنوارا. رسول مکرم نے تشریف لا کر رسول مکرم نے تشریف لا کر مقدر سنوارا ہمارا تمہارا مقدر سنوارا. اور مقطع پیش خدمت یقین یہ آقا کا صدقہ ہے آسی یقین 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 یہ آقا کا صدقہ ہے آسی بنا کام سارا ہمارا تمہارا بنا کام سارا ہمارا تمہارا نبی ہے سہارا ہمارا تمہارا. اس کی آواز میں اس کی گفتگو میں کیسے نہ ترنم کیسے نہ مٹھاس کیسے نہ چاشنی کیسے نہ اس کی گفتگو نفیس سے نفیس ہوتی چلی جائے. قندھاری صاحب ایک اور کلام بالکل چند اشعار دو اشعار بسم اللہ. ہاں اب میری نگاہوں میں ہائے 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 جچتا نہیں کوئی
واہ واہ. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں. اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے سرکار کا جلوہ ہے تماشا بے شک. واہ 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 واہ. سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی. بے شک بے شک. اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو. اچھا. اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل سبحان اللہ، سبحان زمین کو. افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہ تو گنبد بدے خضرا نہیں کوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. محمد تنویر قندھاری صاحب کیا خوبصورت مالک پاک نے آپ کو آواز عطا کی ہے. یہ صرف انہی کا صدقہ ہے، ان کی خصوصی عطا ہوتی ہے. ہمیں ناظرین بریک پر جانا ہے. بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے تو گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے. ایک دفعہ سے پھر انوار رمضان کی سحر ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. یوم غزوہ بدر 17 رمضان تھے ان کے ساتھ 2 گھوڑے 6 زریں 8 شمشیریں. تھے ان کے ساتھ 2 گھوڑے 6 زریں 8 شمشیریں. پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن مارکے کا دن ہے یہ. غزوہ بدر کے حوالے سے جہاں پر بتایا یہ جاتا ہے کہ ایک کنویں کا نام ہے. اگر اس کی جغرافیائی صورتحال کے اگر دیکھا جائے، اگر اس پر نظر دوڑائی جائے تو ایک کنویں کا نام ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا. مسلمانوں کے بالکل 313 اور ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ 314 کا لفظ بھی استعمال ہوا، 313 کا لشکر. مگر کس طرح سے ہزاروں کے مقابلے میں مسلمانوں نے قوت ایمانی کے ساتھ، نصرت الہی کے ساتھ ان کو پسپا کر دیا. یہ 10 کیا دے رہا ہے غزوہ بدر؟ اس کی رمضان میں مطابقت کیا ہے؟ اس کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے اسلامک اسکالر نوید احمد زبیری صاحب. نوید احمد زبیری صاحب السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. نوید احمد زبیری صاحب، یوم غزوہ بدر 17 رمضان، ٹھیک ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ یوم بدر، اب وہ پچھلی تھوڑی سی ڈیٹیل سے نکل کیونکہ ٹائم بڑا شارٹس ہے. گفتگو کا آغاز ہی تھوڑا سا آگے سے جا کے میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اثرات سے سب سے پہلے اس پہ روشنی ڈالیے، پھر آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا صدق اللہ العظیم. جیسا کہ آپ نے تعارف بھی کروایا کہ دوسرے اشرے کے اندر یہ تاریخ ساز مارکہ پیش آیا. دراصل اس مارکے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو یہ بتلانا چاہتا تھا کہ دنیا کے اندر فیصلے وہ تعداد کی بنیاد پر نہیں، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 بنیاد پر واہ. کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. ہاں اصل میں غزوہ بدر جب یہ واقعہ ہو رہا تھا، یہ نفسیاتی طور پر مسلمانوں کو بھی یہ باور کروانا مقصود تھا کہ بے شک آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے،
میں ایک لمحے کے لیے آپ کو روک رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے مجھے اس کا لطف لینے دیں، اس بات کا جو آپ نے کہا تعداد نہیں ہے. واہ 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 سبحان اللہ. کوالٹی کی بنیاد ہے. واہ 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 واہ. آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں، بلکہ جو ہے وہ بھی پیمند لگے ہوئے ہیں. گھوڑے نہیں ہیں، اسلحہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور آپ کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ غرور ہے کہ ہم بڑی تعداد میں ہمارے پاس بہترین مین پاور ہے، ہمارے پاس ہمارے پاس گھوڑے ہیں، ہم آج ان کو کچل کر رکھ دیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دکھایا، اہل ایمان کو بھی تسلی دی کہ آپ کیوں غم کر رہے ہیں، بلکہ آپ آگے بڑھیں. آپ کو جن لوگوں نے مکہ سے نکالا تھا، آپ پہلے مظلوم تھے، آج آپ آگے بڑھیں. آپ کی تعداد بے شک بہت تھوڑی ہے، لیکن اب آپ نے مزاحمت اختیار نہیں کرنی، آپ نے صرف مدافعت اختیار نہیں کرنی، بلکہ آپ نے آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کرنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف آپ کو قوت دے گا. آپ دیکھیے نا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے. آج ہم کہتے ہیں نا کہ جی روزہ رکھا ہوا تو کوئی کام نہیں ہوتا، قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں ظاہر کروایا کہ نہیں، روزہ رکھنے کے ساتھ جہاں قوت ایمانی میں اضافہ ہوتا ہے، وہاں قوت ایمانی کے ساتھ ساتھ جسم کی فعالیت اور اس کی قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دیکھیں سبحان اللہ، واہ واہ. عرب کی کتنی گرمی ہوتی ہے، اور وہ پھر وہ جو جگہ ہے وہاں کتنی گرمی تھی، بے رس و رسمانی کا عالم ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 کو روزے کی حالت میں ان پر غالب کر دیا. سبحان اللہ. اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کتنے ہیں اور آپ کے سامنے والا کتنا ہے، بلکہ آپ جذبہ ایمانی سے سرشار ہیں، اپنے رب پر آپ کو یقین ہے، توکل ہے. آپ آگے بڑھیے، اور جو بھی ایمان رکھے گا، میرے راستے میں استقامت اختیار کرے گا، تتنزل علیہم الملائکۃ، تو میں صرف اس کی مدد نہیں کروں گا بلکہ اس کے ساتھ فرشتوں کو ملائکہ بھی آ جائیں گے. مجھے وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی. کتنا اس کو قوت ایمانی کتنی اس کی سٹرونگ ہوتی ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو ہمیشہ غالب کرتا ہے. حق نے غالب ہو کر رہنا ہے، پہلے بھی غالب ہوا تھا، آج بھی غالب ہو کر رہے گا. دیکھیں نا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اور وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ کبھی بجھایا نہ جائے گا. اور پھر سورۃ انفال کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. جب آپ کسی کو قتل کر رہے تھے تو اصل میں اللہ ان کو قتل کر رہا تھا. اور صحابہ کرام خود بھی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کسی کافر کی گردن پر تلوار مارتے تھے تو ایسے ہی لگتا تھا جیسے پہلے سے کٹ چکی. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پروفیسر حافظ ریاض الدین صاحب. پروفیسر صاحب السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروفیسر صاحب بات چل رہی ہے یوم غزوہ بدر کے حوالے سے، یوم بدر کے حوالے سے، تو ہمارے ساتھ زبیری صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں، گفتگو کر رہے تھے وہ. میں سب سے پہلے آپ سے سامنے یہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ رمضان میں اور یہ یوم بدر ہے، غزوہ بدر، اس پہ کیا مطابقت ہے، اس میں کیا سملیرٹی ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنے اہم ٹاپک پر اس وقت آپ اس پر بات چیت کر رہے ہیں. یوم الفرقان جسے کہا گیا ہے، اور یہ غزوہ بدر کی رمضان کے ساتھ بڑی اہم مطابقت ہے. دیکھیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن مجید کو جو نازل کیا گیا رمضان میں تو اس کو بھی فرقان قرار دیا گیا، یعنی کہ حق و باطل میں فرق کرنے والی جو کتاب ہے وہ قرآن پاک. اور اسی طرح یہ غزوہ بدر کو بھی یوم الفرقان کا نام دیا گیا، گویا کہ حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی جو دن ہے یہ غزوہ بدر ہے. پھر دیکھیے کہ غزوہ بدر میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے مومنین کو کہ تم نے گھر بار چھوڑنا ہے، ہجرت کرنی ہے اور راہ خدا میں نکلنا ہے. اسی طرح رمضان میں انسان جب روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ وہ بھی گناہوں سے ہجرت کرتا ہے. حضور نے فرمایا کہ بہترین مہاجر وہ ہے کہ جو گناہوں سے ہجرت کرے، نیکیوں کی طرف چلے اور برائی کو ترک کر دے. اسی طرح دیکھیں کہ تیسری مطابقت اس میں یہ بنتی ہے
کہ روزے کے ذریعے رمضان میں انسان کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کی روحانی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ایک پورا پروسیس ہے جو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزے کے ذریعے انسان میں رکھا ہے۔ بے شک۔ اور اسی طرح رمضان میں غزوہ بدر کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جسمانی ٹریننگ کی ہے، ان کی روحانی ٹریننگ کی ہے، اور ان دونوں ٹریننگ کا ایک ہی مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو بے جائے۔ شک بے شک بے شک۔ پھر دیکھیے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کر کے جو اس کو فرقان قرار دیا، تو دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے ذریعے انسان مومنین کے ہاتھ میں تلوار کو تھمایا، کہ جہاں پر قرآن پاک جو ہے وہ انسان کی رشد و ہدایت کا جو ذریعہ ہے وہ کام نہ کر سکے، وہاں وہ کام تلوار کے ذریعے کیا جائے۔ گویا کہ مومنین کو ایک ہاتھ میں قرآن دیا گیا ہے اسی رمضان میں، اور دوسرے ہاتھ میں تلوار عطا کی گئی ہے، صحیح، تاکہ ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کا جو ہے وہ کام ہو سکے۔ صحیح۔ تو یہ گویا کہ ایک ایک چیز جو اس رمضان المبارک کی ہے وہ زبیر صاحب مجھ سے ایک سوال حافظ صاحب، میں آپ سے ایک اور آپ کی جانب سوال رکھنا چاہ رہا ہوں کہ غزوہ بدر میں ہمارے لیے آخرکار اسباق کیا ہیں، اور خاص طور پر اگر کرنٹ سچویشن دیکھی جائے تو موجودہ حالات سے کیسے نبرد آزما ہو سکتے ہیں؟ بالکل مختصر سا بیان کیجیے گا۔ جی محترم، اس میں دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے روانہ ہونے لگے آپ نے سب سے پہلے مشاورت کی ہے۔ اس وقت جو حالات درپیش تھے، مشکل وقت تھا، قوم مشکل میں تھی، مدینہ منورہ جو تھا وہ اس کا تحفظ کرنا مقصود تھا، تو آپ نے مشاورت کی تھی۔ صحیح۔ تو اسی طرح یہ آج ہم پاکستان کے جو حالات جا رہے ہیں، پاکستان مشکل میں گرا ہوا ہے کورونا وائرس کی وجہ سے اور دیگر اس کے اوپر مسائل ہیں، تو مشاورت کرنی چاہیے، یہ بھی ایک مارک کا ہے مکمل۔ اور دوسری نمبر پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے ہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اپنے دعائیں کی ہیں، روئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اگر یہ مٹھی پر مسلمان اگر زمین پہ نہ رہے تو پھر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس وقت جو پاکستان جن حالات سے دوچار ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور گڑ گڑا کر ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے لیڈرز کو دعائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ اگر یہ پاکستان نہ رہا یا اس کے اندر کوئی مشکل وقت آ گیا تو پھر پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ کرنا بہت مشکل ہو جائے۔ پروفیسر ہمارے ساتھ کال پہ رہیے گا، میں بالکل مختصر ساتھ within 10 سیکنڈ آپ بیان کیجیے گا غزوہ بدر کے حوالے سے، قوت ایمانی کے حوالے سے۔ زبیری صاحب جی بسم اللہ۔ جی جواد بھائی، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم الشان مارکے کے نتیجے میں یہ انسانیت کو بتلایا کہ آج کے بعد فیصلہ تعداد کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بے شک، ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی بنیاد پر ہوگا، بے شک، اور آج کے بعد دنیا کی تہذیب، معاشرت، سیاست اور اخلاق وہ اسلام کے عالمگیر اصولوں کے مطابق چلے گی۔ واہ واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ نوید احمد زبیری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ حافظ ریاض الدین سمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ٹیلی فون لائن پر، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ اپنی قوت ایمانی کو بڑھائیے، نصرت الہی پر یقین رکھیے، یقین کریں کہ غزوہ بدر اس کی مثال ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، بلکہ کل کائنات کے لیے، کہ تعداد میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی ہے، آپ کی نیت میٹر کرتی ہے، آپ کا عقیدہ میٹر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جواد باقر کو دیجیے گا اجازت، اللہ کے پاس۔